إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم لوگوں کو اس کائنات کے اندر اور خود ان کی اپنی ذات کے معاملے میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ انہیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اس کائنات میں حق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، فرمایا کہ تمہارے رب کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز پر گواہ ہے، اور اس نے ہر چیز کا پورا ریکارڈ اور حساب رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی حقیقت ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی حقیقت نہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ ثابت کر دیں گے۔ اللہ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن کس لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، کہ تاکہ بندے اپنے رب کے ہونے کو مان لیں اور یقین کر لیں۔ ایک دور وہ تھا جب لوگوں کے پاس سائنس نہیں تھی، ایک وقت وہ تھا جب لوگ انجینئرنگ سے واقف نہیں تھے، ایک دور وہ تھا جب انسان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، وہ اپنی معلومات کے مطابق جیسے کیسے تھا گھر کو ڈیزائن کرتا اور اس کو بنا کر اس میں رہنا شروع کر دیتا تھا۔ لیکن وقت بدلا، سائنس نے ترقی کی، انجینئرنگ آگے چلی گئی، اور قدرتی آفات، حوادث، زلزلے، آفتیں یہ آنے لگیں، تو اب لوگوں کو یہ شعور بھی آنے لگا کہ بلڈنگ بنانی چاہیے ایسی کہ جو گرنے سے محفوظ رہے، زلزلے سے محفوظ رہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ دین کبھی ان احتیاطی تدابیر سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن انسان نے جتنی بھی ترقی کی اور اس ترقی کے مطابق جتنے بھی اسباب اس نے اختیار کیے، ان تمام اسباب کے باوجود یہ قدرتی آفات، یہ زلزلے، یہ بارشیں، یہ کلاؤڈ برسٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ انسان کو بتاتی ہیں کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی طاقت ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے، کہ انسان جہاں تک جاتا ہے اس سے آگے اللہ کی طاقت اسے بے بس کر دیتی۔ اور یہ صرف آج کی سوچ نہیں تھی کہ ایسے گھر بنا لو کہ زلزلے سے متاثر نہ ہو، ایسی بلڈنگ بنا لو کہ اس بلڈنگ کو موسمیاتی تبدیلیاں ہلا نہ سکیں۔ قوم سمود نے بھی یہی سوچا تھا، انہوں نے پہاڑوں کو تراشا اور ان پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بنائے، اور وہ آج تک موجود ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا، ہم پہ کیا مصیبت آئے گی، ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ گھر بھی کھڑے رہے، اور اللہ کا جب حکم آیا تو سارے کے سارے اس کے عذاب کی لپیٹ کے اندر آ گئے۔ اللہ کی طاقت ہی ایک طاقت ہے،
انہ لقوی عزیز، اللہ فرماتے ہیں میں طاقتور ہوں۔ اللہ کی طاقت ہی وہ طاقت ہے کہ جس کا اختیار اس کائنات کا حتمی اختیار ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ بندوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بندو اس کائنات میں صرف میری طاقت ہے، اور یہ اسی کی طاقت ہے کہ اس طاقت کا اظہار وہ اس انداز سے کرتا ہے کہ صرف ہمارے جیسے ممالک نہیں، غریب ممالک نہیں، جب جنگلات میں آگ لگتی ہے تو بڑے بڑے ممالک بے بس ہو جاتے ہیں، سونامی آتا ہے تو وہ ممالک جن کے پاس دنیا کی ساری سورسز ہیں، وسائل ہیں، وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ صرف اور صرف اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ انسان اس کائنات میں اللہ کی طاقت کو پہچانے۔ آج کے انسان کو دھوکہ یہ ہو گیا کہ وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ جو بھی ہوتا ہے پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہو رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ انسان کو آج یہ دھوکہ ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، پوری دنیا کا موسم تبدیل ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بارشیں معمول سے زیادہ ہو رہی ہیں، روٹین سے زیادہ ہو رہی ہیں، تو کیا یہ مان لیا جائے کہ یہ بارشیں خود بخود ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر یہ پوچھتے ہیں اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو بارشوں سے پانی اتر رہا ہے تم اتار سکتے ہو؟ تمہاری طاقت ہے یا ہم اتارتے ہیں؟ پھر اس پانی کو میٹھا اتارا، فرمایا لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، ہم اس پانی کو میٹھا نہ اتاریں، کڑوا اتار دیں، تم کچھ کر سکتے ہو؟ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مومن کو یہی سوچ دی گئی ہے کہ کائنات میں جو ہوتا ہے اس کو کرنے والا رب موجود ہے۔ جیسے گاڑی ڈرائیور کے بغیر نہیں چلتی ہے، تو ایسے ہی اللہ یہ بتاتے ہیں اس کائنات کو بنانے والا ایک رب ہے جس کے کنٹرول کے اندر بارشیں بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، موسم بھی ہیں، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، اور وہی رب ہے کہ جس نے پانی کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ وہ ہیں جس نے سمندروں کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ 29% دنیا کے اندر خشکی ہے، باقی سارے کا سارا پانی ہے۔ اس پانی کو بکھرنے سے کس نے کنٹرول کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا ہے۔ اس پانی کو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ یہ بکھرے نہ۔ ایک مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں انسانوں کے رویوں کو اور اللہ کے ساتھ بغاوت کو دیکھتے ہوئے سمندر ہر روز اللہ سے 3 مرتبہ اجازت مانگتا ہے کہ مجھے حکم ہو میں بپھر جاؤں اور ان سب کے سب کو نشان عبرت بنا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ میرے بندے ہیں، میرا ان کے ساتھ معاملہ ہے، اور اللہ اسے بپھرنے نہیں دیتا۔ ورنہ اللہ کا حکم ہو تو اللہ تعالیٰ یہ سارے کا سارا پانی اس انداز سے انسان کے اوپر، اس پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائے کہ انسان اس کو کچھ کر نہ سکے۔ چند گھنٹے کی بارش یہ پورے کے پورے نظام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ بتاتے ہیں کہ اسباب نہیں، مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرو۔ یہی سب سے بڑا پیغام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیتے ہیں، آفتوں کے آنے سے پہلے بھی، مصیبتوں کے آنے سے پہلے بھی، کہ ان کے آنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو، ان کے آنے سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں وہ دعائیں سکھاتے تھے کہ ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ آپ جو وتر کے اندر دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اور وتر آپ کی آخری نماز ہوتی تھی، گویا رات ختم ہو رہی ہے، دن کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ رات کیسے ختم ہو رہی ہے؟ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر، لمبی تہجد کے ذریعے سے۔ لیکن اس آخری دعا کے اندر کیا ہوتا تھا؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں آپ کی رضا کا طلبگار ہوں،
آپ کی ناراضگی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ، اے اللہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ کی سزا سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَبِكَ مِنْكَ، اے اللہ میں آپ کے غضب سے، آپ کے عذاب سے، آپ کے غصے سے آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں آپ کی ثنا کر ہی نہیں سکتا، آپ کی تعریف و توصیف کر ہی نہیں سکتا جیسی تعریف اور توصیف آپ نے خود کی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو میرے اور آپ کے نبی رات کی آخری نماز کی آخری رکعت کے اندر ہر روز کیا کرتے تھے۔ یہ امت کو پیغام تھا کہ اللہ سے کبھی غافل نہ ہو جانا، اللہ کے عذاب سے کبھی غافل نہ ہو جانا، اس کی پکڑ سے کبھی بے پرواہ نہ ہو جانا، اور اس کی طرف سے آنے والے حالات سے کہیں بے خبر نہ ہو جانا۔ اس لیے تم آنے سے پہلے، ان حوادثات سے پہلے، ان پریشانیوں سے پہلے اللہ کی پناہ کے اندر آؤ، اللہ کی حفاظت کے اندر آؤ۔ ساری کی ساری دنیا کے اسباب اور وسائل یہ بے معنی ہیں، بے بکات ہیں، کوئی حقیقت نہیں رکھتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں حقیقت نہ ڈال دے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر زندگی نہ ڈال دے، جب تک اللہ ان کو روح نہ دے دے، سب بے حقیقت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے عرض کیا، باری تعالیٰ پیٹ میں درد ہے تو کوئی دوا بتا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا فلاں درخت ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کے پتے توڑو، کھا لو، شفا مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، درخت کے پتے توڑتے ہیں، کھاتے ہیں اور شفا مل جاتی۔ اب اگلی دفعہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہی مسئلہ ہو گیا، اللہ سے پوچھے بغیر درخت کے پاس گئے، پتے توڑے، کھا لیا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو باری تعالیٰ وہ پہلے پتے کھائے تھے، شفا مل گئی، اب پتے کھائے کوئی شفا نہیں مل رہی، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ شفا پتوں میں نہیں، میرے حکم کے اندر ہے۔ یہ پتے کچھ نہیں ہیں، یہ اسباب کچھ نہیں ہیں، یہ وسائل کچھ نہیں ہیں، یہ اسباب وسائل یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ بھر جاتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ اسے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہی بات قرآن کریم ہمیں بار بار بتاتا ہے۔ تو حالات کے آنے سے پہلے مستقل اللہ کی طرف رجوع ہو، مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے آنے سے پہلے بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ رحمت والی بارش نازل فرما، اللہم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین۔ اب بارش اترنا شروع ہو جاتی، نازل ہونا شروع ہو جاتی تو مطمئن نہیں ہو جاتے تھے کہ اللہ کا فضل ہو گیا، بارش ہو گئی، بلکہ آپ یہ دعا فرماتے کہ اللہ رحمت والی بارش ہو، اللہم سقیا رحمہ، اے اللہ رحمت والی بارش ہو، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ نفع والی بارش ہو، نقصان نہ ہو، اس کے ساتھ آفتیں جڑی ہوئی نہ ہو۔ جب بارش ختم ہو جاتی اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کا فضل ہوا، اس کی رحمت ہوئی، بارش ہو گئی۔ بجلی کڑکتی تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، فرمایا کہ یہ بجلی اور یہ کڑک یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور تیز آندھی چلتی تو آپ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اللہم انی اسألک خیرہا واعوذ بک من شرہا، اے اللہ اس ہوا کی خیر آپ سے مانگتا ہوں، اس ہوا کے شر سے میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے نبی تو ہمیں یہ سکھا کے گئے کہ ہر وقت اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا یہی عبدیت ہے، یہی بندگی ہے، اور یہی مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ حالات کچھ بھی نہیں، اسباب کچھ بھی نہیں، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہاں کرنے والی ذات اور طاقت صرف اور صرف اللہ کی طاقت ہے۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی کہ حالات آ جائیں تو آنے کے بعد مایوس نہیں ہونا، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اللہ کی طرف کس انداز سے متوجہ ہونا ہے یہ صحابہ کرام بھی، تابعین بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں سکھا گئے۔ کوفہ میں زلزلہ آیا، عبداللہ ابن مسعود جو کوفہ کے سب سے بڑے عالم تھے، صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے سنبھالنے کی، آپ کے مبارک نالین سنبھالنے کی جن کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگوں اللہ تم سے ناراض ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اسے راضی کرنے کی فکر کرو اور اللہ کی رضامندی کا پروانہ حاصل کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور،
اور قحط ایسا پڑا کہ یمن تک وہ قحط چلا گیا، ہر طرف خوشحالی، ہر طرف خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور جانور مر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو پکڑا اور ان کو لے کر صلاۃ استسقاء کے لیے میدان کے اندر آئے ہیں، لوگوں کو جمع کیا ہے اور لوگوں کو جمع کر کے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ اللہ، جب آپ کے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو ان کے وسیلے سے ہم بارش مانگتے تھے، آپ بارش دے دیتے تھے۔ تو آج ہم آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں، ہمارے نبی تو موجود نہیں لیکن نبی کے چچا موجود ہیں، ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، آپ بارش نازل فرما دیجئے تاکہ یہ قحط دور ہو جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ادھر دعا کی اور ادھر بارش ہو گئی۔ اور یہ بڑا خوبصورت ایک میسیج اور پیغام ہے کہ نبی کے تعلق سے جو رشتے ہیں ان رشتوں کا احترام اور قدر، ان کی ویلیو کو اور ان کی قدر کو اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ نبی سے جڑے ہوئے رشتے اہل بیت کے ہوں، نبی کے تعلق سے صحابہ کی ذات ہو یا نبی کے تعلق سے آل رسول ہوں، ان سب کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، بڑی ویلیو ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت براہ راست میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑتی۔ اور پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہا کہ اے لوگو، اللہ تم سے توبہ کا مطالبہ کرتے ہیں، تم اللہ سے توبہ کرو۔ حکمران کون ہیں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب، جن کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ رعایا کون ہیں؟ اکثریت صحابہ کی اور باقی تابعین ہیں۔ تو جب پریشانی آ گئی، حالات آ گئے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ تو یہی میرے اور آپ کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ زمانہ تھوڑا اور آگے چلا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور آ گیا اور ان کے دور کے اندر شام میں زلزلہ آیا۔ اب ایسا عدل و انصاف تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیا کرتے تھے۔ ایک چرواہے نے دیکھا، کسی دور کے علاقے کے اندر تھا، اس نے دیکھا کہ شیر نے بکری کو پھاڑ دیا ہے، تو اس نے کہا کہ لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب تک وہ زندہ تھے اسی گھاٹ سے شیر اور بکری دونوں پانی پیتے تھے، لیکن کبھی شیر نے بکری کو نہیں پھاڑا، تو لگتا ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو جب بعد میں تحقیق کی گئی، خبر آئی تو پتہ چلا بالکل وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ ایسا عدل و انصاف تھا۔ لیکن جب زلزلہ آیا تو عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں سے کہا کہ اپنے گھروں سے نکلو، اور کہا کہ جس آدمی سے ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، وہ راہ خدا کے اندر خرچ کرے، صدقہ کرے، نماز پڑھے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ یقیناً وہ آدمی کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے اندر کو پاکیزہ کیا، اللہ کا ذکر کیا، اسے یاد کیا اور نماز پڑھی اور اس کی راہ میں خرچ کیا، وہ آدمی کامیاب ہوا۔ تو ہر دور کے اندر یہی سکھایا گیا۔ میرے اور آپ کے نبی امام المرسلین، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کو یہی سکھایا۔ آپ کے دور کے اندر جس وقت سورج گرہن ہوا تو لوگوں میں، ہر معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ باتیں مشہور ہوتی ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ مشہور تھا کہ سورج گرہن تب ہوتا ہے جب کسی بڑے کی موت ہوتی ہے، اور انہی دنوں میں آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر سورج گرہن کے لیے نکلے اور نماز پڑھی۔ اب آج کی سائنس یہ کہتی ہے نا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی تبھی سے امت کو یہ سکھا گئے کہ اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب بھی ہے، جو سورج اور چاند کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر دیتا ہے، اور جو سورج اور چاند کی گردش کو جب اس کا حکم آئے گا یہیں سے وہ آپس میں ٹکرائیں گے اور ساری کی ساری دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو میرے اور آپ کے نبی صحابہ کو لے کر نکلے اور سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھائی،
اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز تھی، اتنا لمبا رکوع تھا کہ کئی لوگ تو تھک گئے، اور کئی لوگ تو ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم تک تکبیر کی آواز ہی نہ آئی ہو۔ تو اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں پہلا اعلان کیا کہ لوگوں، سورج اور چاند پہ گرہن نہ کسی کی زندگی سے لگتا ہے نہ کسی کی موت سے لگتا ہے، یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے لگتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب ایسی کیفیت ہو فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ، تو پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، پھر دعا کے اندر لگ جایا کرو، پھر اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر دیا کرو۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا گئے کہ ہم ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، ورنہ یہ حالات لوگوں کے لیے زحمت بن جاتے ہیں۔ ایک ہی دن کے اندر کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کئی لوگ اپنے کاروبار ان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کتنی بڑی بڑی آفتیں آتی ہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی ہمیں یہ سکھا کے گئے ہیں کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ایسے حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہی مومن کی نشانی ہے، یہی مومن کی ذمہ داری ہے، یہی کمال عبدیت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جب بھی تیز آندھی آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش آئے گی، سبزہ اگے گا، خوشحالی آئے گی۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے قوم کا تذکرہ کیا ہے، اور اس قوم نے بھی بادل کو دیکھ کر یہ کہا تھا، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے، بارش آئے گی، موسم اچھا ہوگا، خوشگوار ہوگا، بڑے فائدے ہوں گے۔ تو قرآن کی طرف سے جواب آیا، بل ہوا ما استعجلتم بہ، یہ رحمت کی بارش نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور پھر اس بادل سے بارش نہیں برسی، اس بادل سے اولے برسے، اس بادل سے آگ برسی جس نے ساری کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس لیے عائشہ، جب یہ طوفان آتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری امت کے لیے عذاب کا فیصلہ نہ کر دیا گیا ہو، اس لیے میں فوری طور پر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ آج ہماری زندگی میں نماز جنازہ کے علاوہ ہر نماز نکل گئی، صرف زندگی میں نماز جنازہ رہ گئی، اور وہ بھی تب جب کسی کو منہ دکھانا ہو۔ منہ نہ دکھانا ہو تو وہ نماز جنازہ بھی زندگی میں نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دے کے گئے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے لو، نماز کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کرو، نماز کے ذریعے سے حالات کے فیصلے نماز سے بدلیں گے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی ہمیں سکھا کے گئے، ہمیں تعلیم دے کے گئے، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کے بعد حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، اور ٹیکس صرف غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا، مسلمان سے کوئی ٹیکس نہیں ہوتا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت تھی۔ تو جس وقت قحط آیا تو آپ نے کہا کہ جب تک لوگوں کو گھی نہیں ملتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا، جب تک لوگوں کو گوشت نہیں ملتا میں بھی گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھی کا برتن اٹھایا ہوا ہے اور کندھے پر 2 بوریاں راشن کی رکھی ہوئی ہیں، اور جا جا کے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ نظام عدل تھا، یہ اسلام کا نظام حکومت تھا۔ ایک دفعہ بیوی نے گھی پیش کر دیا قحط کے دور کے اندر، آپ نے کہا کہ جب تک لوگوں کو نہیں ملے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ اسی دور کے اندر ضرورت پڑی خانہ کعبہ کا غلاف بدلنے کی، تو لوگوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کا غلاف بدل دیا جائے۔ آپ نے فرمایا جو پیسے غلاف کعبہ پہ لگنے ہیں وہ پیسے پہلے لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے لگائے جائیں۔ غلاف کعبہ سے کعبہ کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ایک مسلمان بھوکا پیاسا دنیا سے چلا گیا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا پڑے گا۔
یہ سوچ تھی مسلم حکمرانوں کی، یہ اسلامی تربیت تھی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری حکومتوں کی ترجیحات کیا ہیں، وہ اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے عوام کو ریلیف دیا جائے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اپنے اخراجات کم کیے جائیں۔ تو یہ حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے، ہم سب کی بھی اس سب کے اندر ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ متاثر ہیں، ہم جس طرح بھی ان کے کام آ سکتے ہیں ہم اپنا فرض نبھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے تھے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہیں تم ان پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تم ان کا خیال رکھو، آسمان والا تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھے گا۔ تم ان کی پریشانی میں کام آؤ، آسمان والا تمہاری پریشانیاں تم سے دور کر دے گا، ٹال دے گا۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک بڑی ذمہ داری جو ہماری بڑی کوتاہی بھی ہے، عمومی کوتاہی ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کے معاملے میں ویسے ہی بہت پیچھے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج غیر مسلم تو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اس صفائی کی کیا اہمیت ہے اور اس سے معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں، لیکن ایک مسلمان نہیں سمجھتا کہ جس کی بنیادی تعلیمات کا آغاز ہی الطہور شطر الایمان سے تھا۔ آج یہ جتنے سیوریج کے مسائل ہیں، ان مسائل میں ایک کوتاہی ہماری بھی ہے، اور اس کوتاہی میں بڑے بوڑھے، امیر غریب، سوسائٹی والے، محلے والے، سب لوگ شریک ہیں۔ اور ہمارا جرم کیا ہے؟ کولڈ ڈرنک پئیں گے، بوتل وہی پھینک دیں گے، کوئی چیز کھائیں گے، ریپر روڈ پہ پھینک دیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب سیوریج میں جاتی ہیں تو اس کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ مجھے ریپر پھینکتے ہوئے کبھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کا بھی کوئی اثر ہوگا۔ آپ سوچیں کہ اگر اس سوسائٹی میں 500 گھر ہیں، ہر بچہ روزانہ ایک ریپر پھینک دیں، صرف ایک ہی، تو ایک دن کے تو 500 ہو گئے۔ تو جب سارے مل کر یہی ایک کام کر رہے ہیں تو سیوریج کا نظام کیوں نہ تباہ ہوگا؟ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ میرے ریپر میں پھینکنے سے ہو سکتا ہے مجھے فرق نظر نہ آئے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کی اس لیے مغفرت کر دی، وہ جا رہا تھا، اس نے راستے میں دیکھا ایک ٹہنی پڑی ہے جس پہ کنکریاں لگی ہیں، اس نے اٹھائی اور راستے سے دور جا کے پھینک دی، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک ریپر اٹھانے پہ اتنا بڑا اجر ہے، اللہ کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو افسوس کی بات یہ کہ ہم مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ میری زندگی کے اندر بھی اس چیز کی کوئی قدر اور ویلیو ہے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑا یہ کہ ہم اسباب کی بجائے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق